مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخوابے اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ اس زندہ رب کو پکڑیے جو آپ کی گفتگو کو سنتا ہے، آپ کی ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ آج علماء سے پوچھئے بغداد میں بسنے والے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اپنی مادری زبان کیا تھی؟ آپ کو علماء بتائیں گے بغداد میں بسنے والوں کی آج بھی مادری زبان عربی ہے۔ سو پیر صاحب کی بھی مادری زبان عربی تھی، انہیں اردو نہیں آتی، انہیں پنجابی نہیں آتی، انہیں سرائکی نہیں آتی، انہیں سندھی نہیں آتی، انہیں بلوچی اور پشتو نہیں آتی، انہیں انگریزی نہیں آتی۔ آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے مرید اپنی اپنی بولی میں جب پیر عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، وہ تو عربی کے سوا کچھ جانتا نہیں، اور آپ سرائکی کے سوا کچھ جانتے نہیں۔ پیر جی تک اپنا مدعا پہنچائیں گے کیسے؟ ایک رب کی ذات ہے، آج دنیا میں گونگا بھی رب العالمین سے خر خر کر کے کچھ مانگے، اللہ رب العالمین اس کی خر خر کے مطلب کو بھی سمجھتا ہے۔ اور دنیا کے جتنے پیر فقیر آپ بنا لیں گے، ان کے سونے کے اوقات ہیں، ان کے کھانے پینے کے اوقات ہیں، ان کے واش روم میں جانے کے اوقات ہیں، ان کے بھی یہ بیگم کے پاس وقت گزارنے کے اوقات ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھنے کے آرام کے وقت کے سارے اوقات ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کبھی بھی پکارو نہ تو وہ آپ کی پکار سننے کے لیے سوتا ہے، نہ آپ کی پکار سننے کے لیے کبھی کھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ارے ساری کائنات کو نعمتیں کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو منرل واٹر جیسی نعمتیں پلاتا ہے مگر خود پینے سے پاک ہے، ساری کی ساری کائنات کو رات بھر میٹھی نیند سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک ہے، اور ایسا پاک ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ارے نیند تو دور کی بات ہے، اسے بیٹھے بیٹھے کبھی جھٹکا نیند کا جسے آپ اونگ کہتے ہیں، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کسی طرح بھی آپ سے غافل نہیں، پھر تو بھی رب العالمین سے غافل نہ ہو۔ توحید اتنا آسان سبجیکٹ ہے، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا شروع کیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا شروع کیجئے، ہر چیز آپ کو توحید کا درس دے گی۔ آپ کی ٹیبل پر آپ کے میزبان نے ایک گلاس ناشتے کی ٹیبل پر دودھ کا رکھا ہے، آپ نے ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ میں پکڑنے کے بعد پینے سے پہلے رک کر ذرا یہ تو سوچئے آپ کے ظرف میں آنے والا یہ سفید اور شفاف، یہ ٹھنڈا اور میٹھا خوش ذائقہ دودھ کس نے بھیجا، کیسے بھیجا؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا،
لبنن خالصا، فرمایا جو تیرے ظرف میں یہ دودھ کا گلاس آیا، اس کے پینے سے پہلے اتنا سوچ یہ کہاں سے آیا، کن پروسیس سے گزر کر یہ تیرے پاس آیا۔ تیری بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، گوبر بدبودار، پیشاب بھی پیلا اور بدبودار، خون سرخ، من بین فرس ودم لبنن خالصا، انہی پروسیس میں سے گزار کر خون کی نالیوں سے، جن راستوں میں گوبر بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے، انہی راستوں میں سے دودھ شفاف تمہارے لیے نکالنے والا کون؟ صادق آباد والو اونچا بولو، یہ خالص اور شفاف دودھ تمہیں پلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین کی اکیلی ذات، اس میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، چارے کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، لبنن خالصا، خالص اور شفاف دودھ۔ جب تو اللہ کا دیا ہوا دودھ خالص استعمال کرتا ہے، پھر اس رب کا حق بنتا ہے کہ تو سجدہ بھی اسی کے لیے خالص کرے، تیرے سجدوں میں ملاوٹ نہ ہو، تیری بندگی میں ملاوٹ نہ ہو، تیری دعاؤں میں ملاوٹ نہ ہو۔ آنکھوں سے ندامت کے اشک جاری ہوں، رب العالمین سے رات کے سناٹے میں اتنا کہہ دیجئے الہ العالمین، اگر تو مجھے نہیں دیتا اپنے در کے سوا مجھے کوئی در تو بتا، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کہاں سے مانگوں؟ پھر دیکھیے رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا آپ پر کیسے برستی ہے۔ کبھی تجربہ تو کر کے دیکھیں، اللہ سے ایسا مانگ کے تو دیکھیں۔ ہمیں اصل میں اس چیز کا احساس نہیں ہے، بندے کیسے اللہ کے بن جاتے ہیں اور اللہ بندوں کا کیسے ہو جاتا ہے، ہمیں نہ اس کا تجربہ ہے، نہ ہم نے کبھی اس کی کوشش کی۔ ایک دن چیچا وطنی میں پروگرام تھا، میں ملتان ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں سے کچھ ساتھی چیچا وطنی کے مجھے لینے آئے، جو لینے آئے جن کی گاڑی تھی وہ وکیل صاحب تھے، اور جہاں پروگرام تھا اس ادارے کے، وہ چیچا وطنی میں بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے والد اس کے محتمم تھے۔ وہ جو وکیل صاحب تھے، راستے میں باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگے قاری صاحب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہ جو مولانا عبد المنان گوجرانوالہ والے، میرے خیال ہے نور پوری کہلاتے ہیں، جی مولانا نور پوری رحمہ اللہ، بولے یہ ہمارے علاقے میں آئے، انہوں نے جمعہ پڑھایا یا درس دیا یہ مجھے اب صحیح یاد نہیں، انہوں نے کچھ بتایا کہ وہ جمعہ تھا یا درس تھا، نیک آدمی تھے۔ اب یہ جس طرح ہماری ویڈیو وغیرہ یہ بن رہی ہیں، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کہا میری کوئی تصویر نہ بنائے، میری کوئی مووی نہ بنائے، میری کوئی ویڈیو شیڈیو نہ بنائے۔ پھر کہا اے اللہ، اگر کوئی چوری چھپے بناتا ہے تو پھر وہ جانے اور تو جان، میرا کام ختم ہے۔ اگر کوئی چوری چھپے بناتا ہے تو پھر وہ جانے اور تیرا کام جانے، میں بری و ذمہ ہوں۔ اس وکیل نے بتایا کہ میں نے ان دنوں موبائل آئے تھے اور وہ امیر آدمی تھا،
تو میں نے ایک مہنگا موبائل لیا کیمرے والا اچھا، تو میں نے کہا چلو میں نے نیا موبائل لیا ہے تو پہلے ہم ایک نیک آدمی کی، عالم دین کی، بزرگ کی ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ بولے میں چھپ کے کیمرے سے وہ ویڈیو بنانے لگا، عالم کو بھی پتہ نہیں ہے، مجمع کی بھی پیٹھ ہے، میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو نہیں بن رہی، ویڈیو نہیں بن رہی۔ پھر کہتے ہیں میں نے نیا موبائل لیا ہے تو یہ خراب ہو گیا ہے، کیا چکر ہے؟ میں مسجد سے باہر نکلا جمعے کے دوران، جمعہ ہو رہا، گیٹ کے باہر نکل کے میں نے گلی کی تصویر بنائی تو ویڈیو بن رہی ہے۔ پھر میں واپس اندر آ گیا، پھر میں نور پوری صاحب کی طرف کیمرہ کر کے وہ آن کیا تو کالا کالا ہو رہا ہے، اس کی تصویر ہی نہیں بن رہی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ظاہر بات ہے، بات واضح ہے، یہ اس ولی اللہ کی کرامت ہے، جب اس نے یہ جملہ کہہ دیا میری کوئی ویڈیو نہ بنائے، اور اگر کوئی چوری چھپے بناتا ہے تو اللہ پھر تو جان اور وہ جانے۔ جب اس نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا پھر اس معاملے کی حفاظت بھی تو اللہ نے کرنی تھی نا۔ باہر کیمرہ کام کرتا ہے، جیسے مسجد میں آتا ہے کیمرہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور یہی تو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت جس کو آج تک ہم نے طاقت سمجھا ہی نہیں۔ میرا ماموں، میرا خالو، میرا تایا، میرا پھپھا، میرا بھانجا، میرا بھتیجا پولیس میں بڑی اچھی پوسٹ پر، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی مجسٹریٹ ہے۔ ہمارا اگر کسی سے پھڈا ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا محلے والے کس طرح کی دھمکی دیتے ہیں، اوئے میں ایس ایچ او کا بھانجا ہوں، اندر کرا دوں گا، مجسٹریٹ میرے ماموں ہیں، کمشنر میرا پھوپھا ہے، یہ ہم دھمکی دیتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں یہ طاقت اور یہ پاور ہے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے کبھی کسی نے کسی کو یہ دھمکی بھی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سے کہہ دوں گا؟ کبھی کسی نے دھمکی دی؟ نہیں۔ کیوں؟ ہماری اللہ سے یاری ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، جنگل ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، صحابہ بھی الگ الگ جھاڑیوں کے سہارے سائے ڈھونڈ کے وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ بھی ایک جھاڑی کے پاس تھوڑا سا سایہ ملا، آپ وہاں لیٹ گئے۔ آپ کی جو تلوار تھی آپ نے ایک جھاڑی کی لکڑی کی ڈنڈی کے اوپر اٹکا دی، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ایک کافر آتا ہے دبے پاؤں، سب سے پہلے ہتھیار اٹھاتا ہے، وہ تلوار نکالتا ہے۔ تلوار نکالنے کے بعد اب ہتھیار اس کے پاس ہے اور اس کو پتا ہے اللہ کے رسول اب خالی ہاتھ ہے۔ بڑے روب سے اللہ کے رسول کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کہتا ہے بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ ہم ہوتے تھر تھر کانپتے، ہاتھ جوڑتے، تیری بڑی مہربانی یار، تو کرم کر، تیری میں سچی بات ہے ساری زندگی تمہارا احسان مانوں گا، مجھے نہ مار۔ میرے آپ کی بولی میں کیا کہتے ہیں، میرے نکے نکے بچے ہیں یار، میرا خیال کر، میرا خیال کر۔ جب اس نے اٹھایا بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توحید۔ یہ سوال سنتے ہی اللہ کے رسول نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، فرمایا اللہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ سے یاری جو تھی، اللہ سے تعلق جو تھا،
اللہ سے رشتہ جو تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے یاری پکی کرنے کے لیے اس کے حضور رو رو کر راتیں گزرتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو یہ کہنا پڑا کہ اے حبیب قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ ہمیں تو ابا کہتا ہے اٹھ نماز پڑھ، بدبختہ نماز پڑھ، اور اللہ کے رسول کو اللہ کیا کہتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب رات کو نماز پڑھا کرو لیکن تھوڑا پڑھا کرو، سویا بھی کرو، سویا بھی کرو۔ یعنی آپ اتنی زیادہ بندگی کر رہے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ بندگی روکو، سوو بھی، آرام بھی کرو۔ ہم اتنا سوتے ہیں کہ ابا کہتا ہے نامرادہ اٹھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کر لے۔ بڑا فرق ہے اللہ سے تعلق کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ بچانے والا ہے۔ یہ کہنا تھا، اس بدبخت کے ہاتھ ایسے کانپنے لگے جیسے انگلیاں کھلی، تلوار نیچے گر گئے۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب تو بتا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا؟ یہ ہوتی ہے رب سے یاری۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کے حبیب نے کفار کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا دوست اللہ ہے اور وہی صالحین کا دوست ہے۔ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، میرے خلاف تدبیریں بناؤ، مجھے مہلت نہ دو۔ کفار نے کہا تم اکیلے ہمارا کیسے مقابلہ کرو گے؟ آپ نے فرمایا ان ولی اللہ، میں تمہیں اکیلا دکھتا ہوں، میں اکیلا ہوں نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے۔ ارے اللہ سے ایسی دوستی قائم کیجئے تاکہ دنیا میں کسی کو آپ اللہ کے نام کی دھمکی دے سکو، اور اللہ بھی آپ کے نام کی، آپ کی دھمکی کی لاج رکھے۔ اللہ کے حبیب نے ایسے نہیں فرمایا۔ اے عمر، مسلم کی روایت، ایک اویس کرنی نام کا شخص آئے گا، اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، اس کا رب ماں کی خدمت کی وجہ سے اس سے اتنا خوش ہے کہ اللہ کی قسم وہ زبان سے کچھ بھی نکال دے، عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اے عمر، اگر تیری اس